بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، قسطان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے توریت اور انجیل میں اپنے راہیوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جاؤ، اس عیسائی کے ساتھ شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا مسجد کے، جوتا نہیں پہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینے سے نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو، میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گئے، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے، ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ملک قسطان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی۔
کہا امیر المومنین غسطان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسطان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا، اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینے بعد وہ جانے لگا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان ہے، سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شہزادے، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔